أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. سارے عالم اسلام کو عید کی پرخلوص دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد. عیدکم عیدنا وعیدنا مبارک. العید سعید مبروک کل عام وانتم بخیر انشاءاللہ. آج مملکت العربیت السعودیہ میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے عید کا پرخلوص پرجوش جشن ہوا. عید کی نماز ہوئی ہے. ہم اپنی اس عید کی خوشیوں میں ہمارے تمام اہل اسلام کے مسلمانوں مردوں عورتوں اور بچوں کو شامل کرتے ہیں. خاص طور پر اہل فلسطین جن غموں کے ساتھ جن حالات اور مصائب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں بھی شامل ہو کر ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت تمام عالم اسلام میں امن و امان، چین، سکون اور اطمینان پیدا فرمائے اور ہر کسی کے حالات کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے بہتر بنائے اور ہر گھر میں اللہ خوشیاں دوڑائے. بہت خوشیوں کا دن ہے. اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے کو آج بہت مبسوط کر دیا ہے، خوش کر دیا ہے. اللہ بھی ہم سے راضی ہو گئے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں عبادتیں ہوئی ہیں، جو قیام ہوا ہے، جو صیام ہوئے ہیں، لیلۃ القدر جن کو ملی ہے اور راتوں کے اندر تہجد کا اہتمام ہوا ہے، تلاوت قرآن ہوئے ہیں، صدقہ اور خیرات ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے تمام ہی مسلمانوں کے ان تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائیں اور برکتوں سے نوازے اور ہم سب کو اللہ رب العزت بہترین بدلہ عطا فرماوے. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اہل فلسطین اور جن ممالک میں حالات ایمان والوں پر نازک ہیں، انہوں نے بغیر کھانوں کے سحری کیے اور بغیر کھانوں کے افطار کیے اور بغیر نئے کپڑوں کے ان کی عیدیں ہو رہی ہیں اور بغیر کسی خوشیوں کے سامان کے ان کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے خوش کر دیا ہے. تو اس کا حاصل اور مطلب یہ نکلا کہ نئے کپڑے پہن لینے سے عید کی شمولیت میں شامل ہونا نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ بندہ جو اعمال صالحہ اللہ کی طرف سے نافذ کیے گئے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. پورے رمضان المبارک کو جو اللہ رب العزت نے نازل کیے تھے، روزے ہیں، تراویح ہیں اور جو احکام ہیں جو شریعت اسلامیہ کے ہیں ان کو پورا کرے، پھر عید منائے تو واقعتاً یہ عید اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگی. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی نے اگر روزہ نہ رکھا پورا مہینہ اور تراویح نہیں پڑھی اور اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں لگا کے رکھا، اب وہ عید کی نماز میں جائے تو اس کے لیے تو لوگوں کو دکھانے کے طور پر تو یہ کافی ہے کہ ہاں وہ عید منا رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے چور، یہ اس کو خود کو پتہ ہے کہ وہ عید منانے کے لائق نہیں ہے. اس لیے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے احکامات ٹوٹے ہیں، ان پر ہم اللہ رب العزت سے توبہ کریں اور عید کی خوشیوں میں جس طریقے سے ہم شامل ہونا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آنے والے سال رمضان میں اور پورے رمضان کے بعد جو ایام ہمارے گزریں گے سال بھر کے، ان تمام میں ہم اللہ کی اطاعت، اللہ کی تابعداری، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزار کر انشاءاللہ موت تک عمل پیرا ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اور سارے عالم کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو خوب برکتوں سے نوازے. جزاکم اللہ خیر فی الدارین واحسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.